बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ एक मकबूल नज़रिए के मुताबिक ये कायनात जो है वो एक तसादुम और एक कशमकश के नतीजे में वजूद में आई है, और उस वक्त से आज तक ये कशमकश हर किसी न किसी सूरत में जारी है। कहीं ज़ाहिर है जब इंसान ने मुतमद्दन ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उस वक्त उसने एक से दो, दो से चार, चार से ये ग्रोह, कबीले, फिर कौमें, फिर मुल्क और सल्तनतें बनती रहीं, टूटती रहीं। वो कशमकश हर रोज़ आज भी हमारे सामने जारी व सारी है। इसकी मिसाल हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है हमारे सामने इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है, बाकी जो ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान था कुछ अर्से पहले, इससे पहले मतलब चल रहा है, ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। गुज़िश्ता 150-200 साल के दौरान हमने देखा कि ज़ाहिर है आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि दुनिया में 2-3 बड़े नज़रियात उभर कर सामने आए जिन्होंने जहांगीरी की, पूरी दुनिया पे हुकूमत का दावा किया, हुकूमतें की। एक फ़रीक जो था जिसके साथ हमारी वाबस्तगी है, ज़ाहिर है मुसलमान जिनको कहा जाता है, या एक मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट था। शायद साहब आज आप हमारे साथ बैठे हैं, हम उस चीज़ पे थोड़ा सा पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद है, एक हमारा जो एक नज़रिए के हामिल लोग हैं, नज़रिए के अलम बरदार हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं। एक बहुत बड़ा रकबा है, वसाइल हैं, अफरादी क़ुव्वत है, लेकिन उसके बावजूद एक सिरे से दूसरे कोने तक हमारा जो पूरा निज़ाम है वो तलपट है, हर तरफ भगदड़ है, कोई मतलब इंतशार ही इंतशार है। वो क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से ये मामलात यहाँ तक पहुँचे कि 1 अरब से ज़्यादा इंसान जो हैं वो बेवक़्त हैं, इस वक्त बेसिमत हैं, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल उनकी कोई हैसियत नहीं रही इस वक्त दुनिया में। तो मेरे ख़्याल में हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं इस बात को? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो बात की है इसका लुबाब एक जुमले में समोना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत तवील अरसा बनता है, ये हज़ारों लाखों सालों पर मुहित अरसा है, तो इसको 1-2 जुमलों में तो कैद करके बताया नहीं जा सकता। सरेदस्त हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये जो कशमकश है, ये जो चपकलिश है, कहीं पर 2 तबक़ात के दरमियान है, एक तबका मज़लूम है, एक ज़ालिम है, एक महकूम है, एक हाकिम है। तो ये इस हवाले से अल्लामा इकबाल का शेर है कि न सतेज़ अगाह जहाँ नई, न हरीफ पंजा फगन नए, वही फ़ितरत असदुल्लही, वही मरहबी, वही अंतरी। कि ये कोई नई बात नहीं है, सतेज़ अकार रहा है अज़लता अमरोज़, यानी चराग़ मुस्तफ़ी से शरार बूलहबी। ये हर जगह पर, हर दौर में आप इस कशमकश को मौजूद पाते हैं। इससे जो मालूम हमारी तारीख़ है उसमें तो ये चल रहा है, ये चल रहा है। इसको ये एक बिल्कुल अलग मौजू है, और ये मौजू बहस करता है फ़लसफ़े की दुनिया से, और फ़लसफ़े की दुनिया में इसको जिदलियात का नज़रिए के हिसाब से हीगल ने जो पेश किए थे, ये उस सिलसिले में जाती है बात। एक तो ये इसका पहलू है, हम चूँकि किसी पेचीदगी में उलझे बग़ैर हम बराह रास्त हम इन मामलात को जो इस वक्त रूए अर्ज़ पर दरपेश हैं एक इंसान को, हम इन पर अगर गौर करें तो इनकी ताने बाने किधर जाते हैं, ये क्यों ऐसा होता है। हम इस मौजू पर जिस वक्त बात करेंगे तो वो आम फहम भी होगी, बात भी रेलिवेंट भी बनेगी, समझ भी आएगी, समझ में आने वाली बात करीब तरीन है जो गुजर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं। जिस हम अब जो मोटी मोटी बातें होती हैं जो हमसे पेशतर पेश आ चुकी होती हैं, मसलन कोई मुल्क बना था, फलां सान को बना था, हमें पढ़ाया जाता है, कुछ चीज़ें हमें नसाब के ज़रिए एजुकेट की जाती हैं, जिन जिन चीज़ों को उसमें से ज़िंदा रखा जाता है, उसमें हमारे आबाओ अजदाद में से कोई बराह रास्त उस पर चीज़ मुतासर होते हैं, मुलविस होते हैं, तो हम उनसे सुन लेते हैं, कोई सीना गज़ट की तरह से पहुँचती है, कुछ किस तरह ये होती है आपकी तारीख़। और हमेशा होता यह है कि तारीख़ आगे बढ़ती है, लेकिन ये पीछे मुड़कर आगे बढ़े तो ये रास्ते पर जाती है, अगर ये पीछे मुड़कर आगे ना बढ़े, ये सिर्फ आगे ही बढ़ती जाए तो ये बेसिमत हो जाती है। हर वो एक शेर है कि दरपेश है बेसिमत मुसाफत की अज़ियत, इस दौर का इंसान है दानिश के भंवर में। ये बेसिमत होना वजह यह है कि इसका मुंह अपने माजी की तरफ नहीं है, इसका मुंह अपने मुस्तकबिल की तरफ है, और ये मुस्तकबिल की तरफ फितरत का उसूल यही है कि वो अपनी तरफ ही जा रहा है, अपनी देखना आपने पीछे होता है, तारीख से आपने रास्ता निकालना होता है। जिस वक्त आपके सामने तारीख होती है उस वक्त आप अपने बेहतर रास्ते का तयन कर सकते हैं, क्योंकि तारीख उन तजुर्बात का नाम होती है जो आपने माजी में हासिल किया। बदकिस्मती से इसको
ہم اس حوالے سے کسی بھی مسئلے کو اپنے کرنٹ جو ہمارے درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کا درست اور صحیح ادراک کرنے کے لیے ان کے درست اور صحیح تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کبھی بھی اس کا درست اور صحیح تجزیہ نہیں کر پاتے. یہ بنیادی غلطی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے, کام ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے, لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے, یہ فہم لوگوں تک منتقل ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جدلیات کے جو دو فریق ہیں اس وقت, ایک کو آپ مسلم امہ کے نام سے جانتے ہیں اور ایک آپ کے سامنے چند لوگ ہیں, چند ملک ہیں, وہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کر ایک ایکا بنایا ہوا, وہ جو بات کہتے ہیں وہ بات لاگو ہوتی ہے, وہ نافذ ہوتی ہے, اس پر عمل ہوتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب حالیہ دنوں میں آپ کے سامنے کل OIC کا اجلاس ہوا, عرب لیگ کا اس سے پہلے اجلاس ہوا. ان دو اجلاسوں کی بنسبت اقوام متحدہ ایک بڑا فورم ہے. کل پرسوں اس کا اجلاس ہوا. 3 ممبران نے یا 7 ممبران نے اس کو جو UNO میں آئی, پہلے اب میں آپ کو سمجھانے کی بات کرتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہے. UNO میں 7 ممالک نے صرف اس قرارداد کو کے حق میں ووٹ نہیں دیا. جنرل اسمبلی میں سیکورٹی کونسل سے معاملہ نکلا, جنرل اسمبلی میں آیا. جنرل اسمبلی میں صرف 7 لوگوں نے, ان میں سے 1 امریکہ تھا. 4 اس کے کنٹروٹے ہیں جن کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ دنیا کے کون سے ممالک ہیں, کس جگہ پر پائے جاتے ہیں. میں ذاتی طور پر جغرافیہ کے ساتھ میرا بہت تعلق رہتا ہے. عموماً عالمی حالات کے یہ کسی بھی تناظر میں جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو پھر جغرافیہ پر انسان الٹیمیٹلی اس کی نظر پڑتی رہتی ہے. یہ ممالک میں نے آج تک نہیں پائی دنیا کی کسی پالیسی میں, لیکن وہ ایک بس نمبر بن گیا. ایک امریکہ ہے, ایک کینیڈا ہے, ایک اسرائیل ہے, 3 یہ ہیں. اور باقی کہاں پر ہیں یہ مجھے نہیں معلوم, پتہ نہیں کون سا, یہ مختلف جزائر کے نام پر کہیں نہ کہیں پر. یہ 7 لوگوں نے مخالفت کی ہے, 146 لوگوں نے حق میں ووٹ دیا ہے, لیکن وہ کوئی وقت نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ حادثہ یکدم نہیں ہوتا, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے اس وقت ہم جس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں سمجھیں کہ ایک حادثہ ہے, لیکن اس کی پرورش جو کی ہے وہ گزشتہ صدیوں نے کی ہے. سب سے پہلے ظاہر ہے ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہ خطہ ایک بڑا, مطلب آپ نے وقت کو لحاظ سے ایک بڑی سلطنت تھی, ایک بہت بڑا نام تھا ایک مغلیہ سلطنت کا. ہمارے سامنے 2 بڑے مطلب گزشتہ 2 صدیوں کے دوران واقعات ہوئے. ایک تو ہمارے سامنے مغلیہ سلطنت کا اختتام ہوا. ہم باہر کی دنیا پہ جانے سے پہلے ذرا اپنے یہاں کے حالات ایک معروضی سے جائزہ لیتے ہیں. اس کے بعد جو مغلیہ سلطنت کا ایک زوال ہو گیا, ختم ہو گیا, ایک کہانی ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا حالات ہوئے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا, یہ عالمی حالات اس وقت ایک ہی تھے, وہ یوں ایک تھے کہ یہاں سے بھی ختم کرنے والا وہی تھا, وہاں سے بھی ختم کرنے والا وہی تھا, کسی تیسری جگہ سے بھی ختم کرنے والا وہی تھا. یعنی ختم ایک ہی نے کیا. اس بات کو سمجھیں کہ دنیا پر اس وقت جو عالمی نظام ہے اس کے غلبے کے لیے جو قوتیں کام کر رہی ہیں, اس قوت نے 18ویں صدی میں یہاں پر جو کام کیا, 19ویں صدی میں وہی کام اس نے عرب میں کیا. جب یہ 1910 سے لے کر 1920 کا جو دورانیہ ہے عرب میں کیا. بعد میں عثمانیوں کی جو سلطنت تھی اس کو توڑا. اب بظاہر توڑنے والا ایک ہی ہے, اور پھر آگے چل کر وہاں پر وہ جن کی وجہ سے آج یہ خطہ دنیا پوری جنگ کے ایک دہانے پر پہنچی ہوئی ہے, جس ایک فریق کی وجہ سے, اس ایک فریق کو وہاں پر لا کر بسانے والا اور یہاں سے سلطنت مغلوں کی ختم کرنے والا, میسور میں ٹیپو سلطان کو مارنے والا, بنگال میں سراج الدولہ کو مارنے والا دشمن ایک ہی ہے جس نے یہ کام کیا ہے. جو اصل بات ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف رسائی ہی نہیں دی گئی کہ یار تاریخ نے یا جو ہمارے ممالک کی یا جو ہمارے تعلیم کی جو ضرورتیں تھیں ہمیں وہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وہ ایک ہی فریق ہے, اسی فریق نے اپوائنٹ کیا وہاں پر. اب ٹوٹل آپ تاریخ دیکھیں, آپ کے پاس سب سے پہلے وہ 17ویں صدی میں یہاں پر آئے, انہوں نے یہاں پر بتدریج قبضے کرتے گئے یہاں پر قبضے کرتے کرتے آخر پر انہوں نے ایک بادشاہ جو یہاں کا ہندوستان کا بادشاہ مشہور ہے اس کو ایک باغی کی حیثیت سے اپنی عدالت میں پیش کیا, مارا بھی انہیں, اور ان سے جواب طلبی کی کہ تم نے بغاوت کیوں کی. بادشاہ بغاوت کرتا ہے یا اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے؟ عموماً اصول دنیا کا کیا ہے. یہ تو دیکھیں ظاہر ہے جہاں پہ 2 فریق آپس میں ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ایک دوسرے پہ حاوی ہونے کے لیے تو وہ کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کا جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے.
ہمارے ساتھ لازم نہیں ہے کہ کوئی دوسرا فریق ابھی دیکھیں ایک پیرلل تجزیہ کا یا جو ایک درست بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سچائی کیا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو اس بات کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم سچائی کو جانیں کہ سچائی ہے کیا. باقی ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دو فریق ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں تو یہ خیر ہے وہ بھی لڑ گئے تو وہ تو آج بھی لڑ رہے ہیں نا تو پھر تو آج بھی خیر ہے. نہیں, ہمارا مقصد درست حقائق تک پہنچنا, درست حقائق تک رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے یا ہمارے تک وہ چیز درست شکل میں پیش ہو جس سے ہم فیصلہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو کہ ماضی میں کیا ہوا تھا. جو کچھ وہاں پر ہوا تھا وہی کچھ جگہ جگہ پر دنیا میں جگہ جگہ پر ہوا. ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں آپ کا ایک سادہ سی مثال ہے, پاکستان کے قیام کے وقت یہاں پر لاکھوں لوگوں کا خون ہوا نا, تو یہاں پر ہی نہیں ہوا, وہی خون اسی سے 6 مہینے کے بعد فلسطین میں بھی ہوا نا. بالکل, تو کرنے والا بھی ایک ہی تھا, کرنے والا وہی تھا جس نے یہاں پر کیا. یہاں پر تھے یہ تھے سامنے بظاہر ہندو مسلم اور سکھ کا تصادم ہوا تھا تقسیم پنجاب کے نام پر. ماننے والا یہاں پر سکھ تھا, وہاں پر یہودی مسلمان تھا, یہاں پر سکھ مسلمان تھا. بنگال کی طرف سے دیکھ لیں آپ, کیا ادھر دیکھ لیں جتنے گروہبندیاں تھیں اور وہ آپس میں مارنے والا اوپر کون ہے, وہاں پر بھی وہ موجود خود نہیں تھا. وہاں پر اس نے ایک اور مخلوق, ایک اور قوم لا کر بسائی ہوئی تھی جس کا یہ کہنا تھا کہ انہیں دھرتی پر یہ خطہ ان کا حق ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا ہے, اور یہ ان کا دعویٰ تھا ایک ایریا کے لیے جس کو فلسطین کہتے ہیں.